سننے والی میری ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جلسہ انتخابی جلسہ ہے۔ آپ کو 30 اپریل کو اپنے ہنار قائد کو چننا ہوگا جو آپ کے درمیان میں ہے۔ آج فرت اللہ خان کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ سارے غازی ملت محمد امان اللہ خان کی طرح سوچ و فکر رکھتے ہوئے ملت اسلامیہ کی خدمت کرنے کی جستجو اور ایک عزم لے کر آپ کے درمیان میں ہے۔ آج گزشتہ 15 سالوں سے آپ کے درمیان میں قیادت ہے، لیکن وہ قیادت ناکام ہو چکی ہے۔ وہ قیادت بلکہ اس مظلوم مسلمانوں کے ووٹوں کے اپنے عیشواران کی زندگی اور پیسہ کماتے ہوئے زندگی کو وقف کر دیا۔ پیسے کی لالچ اور دنیا میں جب انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو اس کی عقل کے پردے اڑ جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ اس بستی میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور الحمدللہ معاشی حالات سے طاقتور ہے، تو یہاں سے ہٹ کر یہی یاقوت پورے سے جو رشتہ رکھتا ہے، یہاں سے امان نگر اے، امان نگر بی، ہندی نگر اور کئی ایسے حلقے ہیں یاقوت پورے میں جو آج ہمارے ماؤں بہنوں اور ہمارے اس بزرگوں کو جو حالات سے گزر رہے ہیں، جو معاشی حالات سے گزر رہے ہیں اور جو روٹی روزگی کے لیے بلکہ اپنی ماں بہنیں ڈیرے سینے جاتی ہے، لیکن ایک قیادت ایسی ہے جو اس مظلوم کے ووٹ سے اپنی دولت کو جمع کرتے ہوئے اپنے دولت کے نشے میں آج کے مظلوم مسلمان کو نہیں دیکھی، نہ کوئی ترقیات ہوئی، نہ کوئی ایسا کام ہوا ہے، بلکہ اخبارات میں آ رہا ہے، سیاست پیپر میں آ رہا ہے۔ دیکھیے کہ یاقوت پورے میں کیا کیا مسئلے ہو رہا ہے، کیا کیا کاما ہے، ترقی نہیں ہے، اور تعلیم سے جہاں تعلیم حاصل نہیں ہوتی وہاں تجھی پر ترقی نہیں ہوتی، تو آج اسی طرح یاقوت پورے کے حلقے کو ایک طبقہ غریب طبقہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ان قومیں کبھی نہیں بدل سکتی جس قوم میں تعلیم نہیں، اس قوم کبھی ترقی راہ پر نہیں چلتی۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے ذمہ دار کون ہے اور اس کی ذمہ داری کس کے کھانوں پر آتی ہے۔ جب کوئی حلقے سے اگر ایک ایم ایل اے کو چنا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے حلقے میں کیا ترقیات ہونا چاہیے، ہمارے جو حلقہ ہے وہ حلقے میں آپ کی تعلیمی بنیاد کتنی ہے اور تعلیم کو کس طرح ترقی دینا چاہیے۔ آج وہ ہماری اس یاقوت پورے میں نہیں ہے، لیکن اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ممتاز احمد خان ہے، جو 15 سال سے بلکہ اپنی دولت کے نشے میں اور ملت کو کھوٹ جو ملت نے ووٹ دے کر کامیابی کیا تھا، لیکن آج اس ملت کی آواز اٹھ گئی اور اس ملت کی آواز ان کے تخت پر کہہ رہی ہے کہ تم 15 سال سے یاقوت پورے کو نہیں دیکھے، وہ مظلوم مسلمان کو نہیں دیکھے، تو آج آپ ٹکٹ لے کے آ گئے، لیکن آپ کے درمیان میں وہ شخص ٹھہرا ہے، وہ شخص جس کے والد نے اپنی زندگی کو ملت اسلامیہ کے لیے وقف کر دیا اور ترقیات کی کام کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ غازی ملت محمد امان اللہ خان نے اس طرح ملت اسلامیہ کی خدمت کی اور کافی بزرگان جانتے ہیں، نوجوان بھی جانتے ہیں، یہاں سے بلکہ ایسے ایسے کھلے جہاں پر جاؤ جہاں سے یہاں کے چمچہ آباد روڈ کے قریب تک آبادی غازی ملت محمد امان اللہ خان نے مسلمانوں کی قائم کی، اور جہاں جہاں روڑے اور جہاں جہاں کام دے، اور آج بھی اس روڈ پر کوئی غازی ملت محمد امان اللہ خان کے دور میں کام ہوا تھا، اس کے بعد پھر کبھی کام نہیں ہوا۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں کہ آپ کے درمیان میں ایک پڑھی لکھی شخصیت جناب فرت اللہ خان صاحب انجینئر ہے اور اس مقصد کے لیے آپ کے درمیان میں ہے۔ لوگ 2 الیکشن سے خاموشی اختیار کر رہے تھے، گزشتہ 6 مہینے سے مجلس بچاؤ تحریک کے دفتر پر آ کر یاقوت پورے کی عوام نے کہا اے فرت اللہ خان صاحب، آپ ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے آپ کو یاقوت
وقت بھی ایک سازش رچائی گئی، لیکن آپ کو اس وقت لڑنا ہوگا۔ تو فات اللہ خان نے کہا یاقوت پرے کی عوام اگر میرے ساتھ ہے تو میں نام نشان ضرور ڈالوں گا، اور میرے دل میں بھی ملت اسلامیہ کا وہ جذبہ ہے جو غازی ملت جیسا جذبہ تھا، وہ سارے غازی ملت بن کر آپ کے درمیان میں ہے، اور آپ کو سوچنا ہوگا کیونکہ کافی حالات سے اس دور سے گزر رہے ہیں۔ آج مجلس بچاؤ تحریک اس دور سے گزر رہی ہے، اور ہمیشہ مجلس بچاؤ تحریک مظلوم مسلمانوں کی خدمت کرتے آئی ہے۔ بہار کے کوئی ایم ایل اے نہیں تھے 1999 کے بعد سے لے کے گزشتہ تاریخ تک ایک کارپوریٹر حیدرآباد میں الحمدللہ ایک ایم پی کے برابر کام کرتے ہیں امجد اللہ خان خالد، ایک ایم پی کے برابر مظلوم مسلمانوں کو جب جہاں پاپری مسجد کا بمبلاس ہوا، مکہ مسجد کا بمبلاس ہوا، گوکل چوک کا بمبلاس ہوا، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مارے گاؤں میں بم دھماکہ ہوا، اور جو مظلوم مسلمان تو سازش سے اس شہروں کی سڑکوں میں رکھا گیا، اس کی پیروی شفاعت اللہ خان نے کی۔ ایڈوکیٹ شفاعت اللہ خان نے ان کی پیروی کرتے ہوئے کئی نوجوانوں کو رہا کرا دیے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ تحریک ہمیشہ مظلوم مسلمان کے ساتھ ہے۔ اے مسلمانوں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج جس ممتاز احمد خان بخراٹ کا شکار ہو کر اپنے ہاتھ کو بلکہ زبان پہ لگام نہ ممتاز خان میرے مرحوم قائد کے اوپر اگر تم الزام لگاؤ گے تو جس کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ پتھر نہیں مارتے، میں بھی اگر کہہ دوں کہ ممتاز خان کے بارے میں تو خدا کی قسم کل سے ممتاز خان گھر کے باہر نہیں نکل سکتے۔ اے مسلمانوں، ہم ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ بیت اللہ خان مجلس بچاؤ تحریک ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے آئے ہیں، اور آپ شر پیدا کر رہے ہیں، ہم شر پیدا کرنا نہیں چاہ رہے۔ ہم نے مسلمانوں کا بلکہ اس قوم سے آپ کے درمیان میں آئے ہیں۔ جاؤ جا کے دیکھو کہ آج ہمارے یہاں پترے کا کیا حال ہے۔ آج ہماری ماں اور بہن جب گھر سے نکلتی ہے تو دوروں میں جب بیت اللہ خان جب جاتے ہیں تو وہاں ایک غریبی زندگی کیا ہوتی ہے ممتاز خان، تو اپنا شیش محل چھوڑ کر روانہ کرنے سے جا کے اس طرح کٹے کو دیکھو جس طرح پر تم صبح شام بیٹھتے ہیں۔ تو ایک خاتون نے کہا کہ وہ بالٹا ہوٹل کا نہیں بیٹھے پر آسان کبھی پوچھ کے ہمارے گھر کے حالات نہیں دیکھے، یہاں پر پانی کی قلت ہے، یہاں پر ہماری معاشی حالات پریشان ہے، یہاں پر ہمارے گھر میں معصوم بچے بیمار ہیں، لیکن یہاں کوئی دواخانہ قائم نہیں ہے، نہ کوئی ایسی ضرورت ہے جو بلدیہ سے وائٹ راشن کارڈ تک نہیں بنا سکے۔ وائٹ راشن کارڈ ایک غریب کا حق ہوتا ہے، جو چاول ملتا ہے بلدیہ سے اس بلدیہ کا چاول تک نہیں لا سکے۔ اس جہاں حق ہے ایک راشن کی دکان پہ، بلکہ جہاں گیس کا تیل معصوم گھروں میں جب غریب گھروں میں گیس کا تیل جب 16 لیٹر ملتا تھا ان کی قیادت میں بلکہ آج 3 لیٹر ہو گیا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں، آپ بتاؤ کس طرح کام کیا جا رہا ہے اور کس طرح مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جاؤ املی بن کے اسی خلاف یہاں پر نالے کو دیکھو، اور جو نالا کیچڑ سے بھرا ہوا ہے اور جو بستی میں مسلمان غریب ہے اس بستی میں معصوم بچے بیمار ہیں، معصوم بچوں کو آج اس طرح زندگی گزارنا پڑ رہا ہے، ان کے مستقبل کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو، ملت اسلامیہ کے بھلائی کے لیے، ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے مجلس بچاؤ تحریک ہے، اور آخری سانسوں تک، ہر قائد کے آخری سانسوں تک مجلس بچاؤ تحریک قائم رہے گی۔ اور آپ کہنے والے زبان کو لگام دو۔ اکبر الدین اویسی، تم نے کہا کہ طلاق کٹا میرا دل ہے، بابا نگر میرا دل ہے، بابا نشیوان نگر میرا دل ہے۔ ارے میں بتاؤ کہ جب تمہارے دل میں جب ایک معصوم بچہ تعلیم کے لیے تڑپ رہا ہے، ایک معصوم بچہ جو اپنی بیماری کے لیے ایک دوا کے لیے تڑپ رہا ہے، جب
शरीक नहीं करते। मैं ये झूठ नहीं कह रहा हूं। अगर किसी भैंस की डिलीवरी है तो उन्होंने कहा कि 800 रुपए में होती, तो परसों में एक साहब ने कहा भाई अकबरुद्दीन अवैसी ने बहुत झूठ कहा, मेरे घर में यह वाकया हुआ, मैं उसने हॉस्पिटल को लेके गया तो उन्होंने 10,000 रुपए लिए। लोगों के सामने अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि वो 800 रुपए में डिलीवरी नहीं, लेकिन 10,000 रुपए लिए। तुम किसके लिए झूठ बोल रहे हो? जो एमएलए ना करा, जो याकूत मिरे की आवाम को गरीबी हालत में छोड़ रखा है, तुम किसके लिए तारीफ कर रहे हो? कि खुद के लिए जो अक़लियत खराब करते हुए आवाम के सामने झूठ बोलते हैं। और मजलूम मुसलमान जब दवाखाने को जाता है तो मिनिमम 10,000 से 15,000 एडवांस रखा जाए। क्या मिल्लत इस्लामिया का, क्या दारुल सलाम खैर मिल्लत बहादुर आजम मेहमा ने बनाया कि भारत के मजलूम मुसलमानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, लेकिन उनको वो दुकान बना चुके हैं। जो आज दुकान चल रही है मुसलमानों, याद रखो गरीबों का इनकलाब जाग गया है, गरीबों की आवाज जाग चुकी है, गरीबों का मुस्तकबिल आज अपने आप को कह रहा है कि हम गरीबी से दूर हटेंगे, हम गरीबी को दूर कर देंगे। तो फरतुल्लाह खान ने आज एक अर्ज लेके आपके सामने है। फरतुल्लाह खान ने कहा कि इंशाअल्लाह ताला मजलूम बच्चों के वास्ते जब ये याकूतपुरे में 150 स्कूल कायम करने का वादा किया है, जिस वक्त आवाम इंशाअल्लाह 30 अप्रैल को बच्चों पर बटन टीवी के निशान पर मारेगी तो मजलूम मुसलमान की आवाज उसके असेंबली में फरतुल्लाह खान की आवाज जाएगी, मजलूम मुसलमान की आवाज जाएगी, फरतुल्लाह खान की नहीं, मजलूम मुसलमान की आवाज जाएगी फरतुल्लाह खान की जबान से। ऐ मुसलमानों कि तुम अपने ज़मीरों को, अपने होश को संभालो, तुम्हारे पास बहुत ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम ऐसे कायद को चुनो जो तुम्हारे खाते से खाना लगा कर चले, तुम ऐसे कायद से साथ चलो जो तुम्हारे बल्कि याकूतपुरे को पुराना शहर से खाटक सिटी बना दे। फरतुल्लाह खान ने कहा इंशाअल्लाह ताला जो गरीब लोग हैं, जो आज बदेसी की लाइन में धूप में कड़कड़ाती हुई 200 रुपए के आस्ते ठहरते, इंशाअल्लाह ताला असेंबली के खजानों से 1500 से 2,000 रुपए दिया जाएगा। 1500 से 2,000 रुपए का दिशा गरीब के अकाउंट में आएगा, गरीब लाइन पर नहीं ठहरेगा। और आपके सामने एक हकीकत और एक बात रखते हुए अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। ऐ मुसलमानों, आज याकूतपुरे का हर नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह एक नेक ख्वाहिशों की, नेक तमन्नाओं की ख्वाहिश रख रहा है। फरतुल्लाह खान को कामयाब बनाने की अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश चल रही है। हर नौजवान निकल रहा है कि फरतुल्लाह खान को कामयाबी देंगे। हर गरीब बात कह रही है सर के हाथ रखते हुए इंशाअल्लाह सारे गाजी मिल्लत फरतुल्लाह खान को कामयाबी कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। मजलूम मुसलमान बच्चा, मासूम बच्चा फरतुल्लाह खान के लिए हाथ उठाकर दुआ कर रहा है कि इंशाअल्लाह ताला तो मेरे भाई आप जीत कर आ जाएंगे तो हम स्कूल को जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने उस मासूम बच्चे की दुआ सुन ली, फरतुल्लाह खान असेंबली जाएंगे और हल्के याकूतपुरे में 150 स्कूल कायम होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, और मुफ्त एडमिशन होगा और मुफ्त तालीम होगी, और बल्कि एक एक बच्चे को यही शहर में फरतुल्लाह खान को एक बार कामयाब कर दिए तो इंशाअल्लाह ताला याकूतपुरे की आवाम ताहयात उनको नहीं छोड़ेगी। तो ताहयात इस गलियों में काम करते हुए फरतुल्लाह खान ने और फरतुल्लाह खान के जो याकूतपुरे के एक एक बच्चा उम्मीदवार रहेगा इंशाअल्लाह फरतुल्लाह का कामयाब हो गए तो ये मासूम बच्चा इंशाअल्लाह ताला आईएएस ऑफिसर बनेगा, आईपीएस ऑफिसर बनेगा। मैं यही गुजारिश करते हुए अपनी तकरीर को खत्म कर डालूंगा। ऐ मुसलमानों जागो, ऐ मुसलमानों जागो कि मासूम बच्चों की तकदीर को जगाना है। ऐ मुसलमानों जागो, मासूम बच्चों की तकदीर को संवारना है। 15 साल से असेंबली में ये मजलूम मुसलमान की आवाज नहीं, अब तुम्हें 30 अप्रैल के दिन सरकार की आवाज को असेंबली ले जाना है। यार जिंदा सबर